السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس۔ وقال ايضا ان اعظم البلاء اعظم الجزاء۔ پنکھے بند چالو کرنا، گرمی ہوں گی نا، لوگوں کو پنکھے بند ہیں۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اللہ کے خطبے کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ قرآن مجید پورا کا پورا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خطبہ ہے، اور کلام الہی کے جس خطبے کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ سورہ قصص کے پہلے رکوع کی روشنی میں۔ سورہ قصص یہ 20ویں پارے میں ہے اور 9 رکوعات پر مشتمل ہے، اور 9 رکوعات میں سے 5 رکوع خصوصیت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے دربار میں ان کی پرورش اور فرعون کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے متعلق ہے۔ یوں تو تمام انبیاء علیہ السلام کے تمام واقعات میں امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 3 انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ ان 3 انبیاء میں ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 3 نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک پھیلا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ان نبیوں کا زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یوں ہی نہیں کیا ہے، زیادہ تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے اس میں زیادہ ہدایت ہے، زیادہ رہنمائی ہے، اور اس لیے بھی کیا ہے کہ امت مسلمہ خاص طور سے ان انبیاء علیہ السلام کو نظر انداز نہ کرے،
ان سے غافل ہو کر زندگی نہ گزارے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے، تو وہ قوم فرعون کی ایک طرح سے سیاسی غلام تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی دعوت کو مسترد کرنے کے لیے جو دلیلیں دی ہیں، ان میں سے ایک دلیل سورہ مومنون میں ہے، اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کیا ہم جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئے، یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری عابد ہے۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے لیے نماز نہیں پڑھتی تھی، فرعون کے نام کا روزہ بھی نہیں رکھتی تھی، فرعون سے دعا بھی نہیں مانگتی تھی، کوئی منت اور مراد نہیں مانگتی تھی، لیکن فرعون کے حکم کے تابع تھی۔ فرعون کا حکم بنی اسرائیل پر چلتا تھا، تو اسی کا نام ہے عبادت۔ یعنی گویا کہ میدان سیاست میں کسی کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے۔ جیسے میدان عبادت میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دوسروں کے حکموں کو مان لینا ایک طرح سے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور ان کی اطاعت اور بندگی ہے۔ اسی طرح سے سیاسی شعبے میں اللہ کی فرما روائی کو مسترد کر کے، انبیاء کی فرما روائی کو مسترد کر کے، اللہ کے باغیوں کی دشمنوں کی فرما روائی کو تسلیم کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے۔ جن مفسرین نے، جن محققین نے خاص طور سے بھارت کی امت مسلمہ کے حالات پر کچھ تبصرہ کیا ہے اور کچھ رہنمائی ان کے سامنے پیش کی ہے، تو اس میں بات انہوں نے لکھی ہے کہ بھارت میں امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ بنی اسرائیل سے ملتی جلتی ہے، اور ان کا یہ تجزیہ ٹھیک بھی ہے، ٹھیک اس لحاظ سے کہ مصر میں بنی اسرائیل کی حیثیت وہی ہو چکی تھی جو 1857 کے بعد بھارت میں مسلمانوں کی ہو گئی، کہ 1857 تک جس یہاں بھارت میں مسلمان ایک حکمراں کی حیثیت سے تھے، اقتدار ان کے پاس تھا، دوسری قومیں تھی بھی تو وہ تابع تھی۔ تو ٹھیک اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر گئے تو ان کے جانے کی تاریخ تو قرآن مجید میں کس وجہ سے گئے تھے اور اللہ کا منصوبہ کیا تھا۔ بہرحال یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقریباً 100 سالہ اقتدار رہا ہے، 30 سال کی عمر میں وہ مصر کی حکومت کے مالک بنے ہیں، اور مفسرین نے بات لکھی ہے کہ 130 سال کے قریب ان کی وفات ہوئی، گویا کہ 100 سالہ ان کی حکومت کا زمانہ رہا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 100 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کی، ان کے بھائیوں کی، ان کے اولاد کی حکومت رہی ہے، اولاد کی بھی، اور ان کی دعوت کے نتیجے میں مصر میں جو آبادی اسلام میں داخل ہوئی تھی گویا کہ ایک حکمراں وہ طبقہ تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے وفات کے 1 سال کے بعد انحطاط آ گیا۔ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد بھی کچھ انحطاط آیا تھا۔ انحطاط سے بھارت میں بھی امت مسلمہ گزری ہے۔ تو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مشن تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ان کی اولاد نے
اس کو بھلا دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ ایک طرح سے حکومت کو سب کچھ سمجھ لیا۔ حکومت سب کچھ چیز نہیں ہے، حکومت دین کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے اصل دین پر قائم رہے اور دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے اس کے ذریعے سے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حکومت ملتی ہے دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، نظر انداز کرنے کے نتیجے میں، تو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں اس حکومت کا حصہ بننا، اس حکومت کو قبول کرنا۔ ورنہ دور مکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکومت کی پیشکش کی تھی مشرکین مکہ نے، سرداران مکہ نے۔ دعوت کو چھوڑنے کے نتیجے میں آپ بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، تم آپ کو سردار بادشاہ مان لیتے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں اگر سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، ان کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن امت کو ایک طرح سے بتلانے کے لیے کہ دعوت دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں بغیر کوشش کی حکومت مل رہی تھی۔ یہاں تو کوششیں کرتے ہیں لوگ غیر اسلامی حکومت میں کچھ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اس کا حصہ بننے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کوشش کے یہ پیشکش کی گئی تھی، لیکن آپ نے اس کو مسترد کر دیا، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو بنی اسرائیل کے خلاف پھر مصر میں ایک قوم پرستی کی تحریک چلی۔ باہری تھے نا کہ اس بنیاد پر کہ یہ باہر کے لوگ ہم پر یہاں حکمراں بن گئے ہیں۔ جب تک وہ صحیح مشن پر تھے تو اللہ تعالیٰ مخالفین پر اثر ڈالتا ہے، رعب ڈالتا ہے، اور چاہے کتنی تدبیریں کر لے مخالفین کی تدبیریں کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا تو پھر ایک طرح سے ان کے خلاف ایک قوم پرستانہ تحریک چلی، جس کی قیادت فرعون کر رہا تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل، ویسے مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون ہی کہلاتا تھا، تو ایک قوم پرستانہ تحریک اٹھی اور پھر بنی اسرائیل اقتدار سے محروم کر دی گئی۔ تو جن لوگوں نے تجزیہ کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے، تو اسی طرح کی تحریک یہاں بھی چلی نا مسلمانوں کے خلاف۔ جب یہاں آئے تھے، ہمارے قدم یہاں پڑے تھے، جمے تھے، تو قدم کے پڑنے میں، جمنے میں اسلام کا دخل تھا۔ محمد بن قاسم حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، دین کو قائم کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ اور اسی طرح سے اور بھی یہاں جو آئے وہ حکومت قائم کرنے کے لیے نہ آئے تھے، دین پہنچانے کے لیے، ایک داعی کی حیثیت سے آئے تھے۔ اسلام نے ان کو جگہ دی تھی، قرآن نے ان کو جگہ دی تھی۔ اور جب تک پھر بھارت کے مسلمانوں پر دین کا، قرآن کا، اسلام کا اثر رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو غالب کیا، حکمراں بنایا۔ لیکن جب مشن کو انہوں نے چھوڑ دیا تو مسلمانوں کے خلاف یہاں بھی ایک قوم پرستانہ تحریک چلی، جس طرح سے مصر میں چلی تھی قوم پرستانہ تحریک، تو بھارت میں بھی چلی۔ اور اس کے نتیجے میں پھر یہاں مسلمان ایک طرح سے سیاسی غلام بن گئے، جس کی انتہا ایک طرح سے 1857 میں ہوئی۔ تدبیر کوشش تو پہلے سے چل رہی تھی، اور اب یہ سیاسی غلامی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ صرف یہ ہندوستانی کی بات نہیں، پاکستان، بنگلہ دیش میں مسلمان میدان سیاست میں غیر اسلامی لیڈروں کے غلام بنے ہوئے، اللہ کے غلام نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے وہاں پر بھی۔ اس شعبے میں ایک طرح سے بر صغیر کے مسلمانوں نے اسلام کو نظر انداز کر دیا۔ تو یہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا جو تذکرہ کیا ہے، تو اس میں آج کے دور میں ہمارے لیے بھی، بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تسلی کی بات ہے، رہنمائی کی بات ہے، جہاں سے یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دینے کا فیصلہ کیا،
اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ذریعے سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیسے ہوتا ہے؟ مشکل کام تو ہو جاتے، ناممکن کام نہیں ہوتے، لیکن جو چیز ناممکن ہے اللہ اس کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے وہ دور ہمارے دور سے زیادہ شدید تھا۔ قتل کے واقعات تو ہے یہاں بھی اور بہت برسوں سے، لیکن بچوں کے ذبح کرنے کے ابھی اتنی جرأت اور قانونی لحاظ سے نہیں۔ ہاں اگر ایسی ہماری یہ صورت رہی دین کو چھوڑنے کی، ہماری یہ روش نہیں بدلی، تو آئندہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ 2 بچوں کا قانون ہم نے بنایا، پھر بھی مسلمان بچے کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، پھر کیا کیا؟ ہم کیا کریں گے؟ ہماری مجبوری ہے، ذبح پیدا ہونے کے بعد ہم کو مارنا پڑے گا، اس لیے 2 بچوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کو ہو سکتا دیر لگے گی۔ اگر مسلمانوں نے توبہ نہیں کیا، غیر اسلامی حکمرانوں کی عبادت سے، بندگی سے توبہ نہیں کیا، تو حالات اس طرح بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے بنی اسرائیل پر مصر میں حالات ہوئے تھے۔ لیکن ذبحی کی شکل ایک قتل کی بھی ہوتی ہے، ذبح مطلب لٹا کر بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، چھری چلائی جاتی ہے، اور قتل میں تلواریں چلائی جاتی ہے۔ تو یہ عمل تو ہمارے ساتھ آزادی سے پہلے سے شروع ہے، وہ بھی اسی کی ملتی جلتی صورت ہے۔ لیکن اللہ نے ایسے دور میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک طرح سے بنی اسرائیل کو بھی اللہ کی عظمت پر، قدرت پر یقین کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل جو غلام ہوئی تھی، خدا کی ذات پر ان کا یقین، ان کا ایمان کمزور ہو گیا تھا۔ مسلمان قوم تھی لیکن اسلام کو چھوڑ دیا تھا، ایک طرح سے بگڑے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بنی اسرائیل میں زیادہ تر جو انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے پورے طور سے وہ کافر نہیں ہوئے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، نبیوں کے ماننے کے دعوے دار تھے، لیکن اصل دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ آج بھی مسلمانوں نے اصل دین کو چھوڑ دیا۔ تاثیم من تلک آیات الکتاب المبین، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا۔ جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دور میں بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جا رہے تھے، اور اس اندیشے کے پیش نظر جو بنی اسرائیل کے خلاف تحریک چل رہی تھی کہ ان کی آبادی اگر بڑھیں گی تو ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گی، تو ان کی آبادی کو کم کرو۔ یہاں پر بھی وہی ہے نا، مخالفین کے پیش نظر کیا ہے؟ مسلمانوں کی آبادی سے وہ ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں دوسروں کو کہ آبادی بڑھے گی، خطرہ ہے، تو پھر کیا کرو؟ تو چونکہ اس وقت کہ وہاں یہاں دوسرا حل بھی نکال لیا۔ اکبر الہ آبادی نے جو شعر میں کہا ہے کہ یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو ایک تدبیر تو یہاں کے حکمرانوں نے کی ہے۔ فرعون کو یہ تدبیر اس لیے کہ وہ قدامت میں ان کو بہت زیادہ نئی نئی ایجادات کا علم نہیں تھا، ورنہ اگر اس کو علم ہوتا کہ یہ قتل کرنے سے بہتر ہے، بدنامی بھی نہیں ہوتی۔ اکبر الہ آبادی کہنے کا مطلب یوں کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کہ اگر وہ کالج ادارے قائم کرتا، اسکول قائم کرتا اور فرعون کی تہذیب کی تعلیم دیتا، فرعونی تعلیم دیتا، تو ظاہر بات ہے بنی اسرائیل کے بچے فرعون ہی کا کام انجام دیتے، وہ کہاں بنی اسرائیل کا حصہ بنتے، وہ تو فرعون کا حصہ بنتے۔ تو ایک کام تو یہاں کے حکمرانوں یہ کیا کہ یہ ادارے یہ ایسا نصاب تشکیل دے کر جو خدا کے انکار پر مبنی ہے، اسلام کی بدنامی پر مبنی ہے، تو اس کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے، اور اس میں کچھ حد تک نہیں، بہت حد تک ان کو کامیابی ملی ہوئی ہے۔ چنانچہ آج غیر اسلامی اقتدار کے چلانے کے سلسلے میں، اس کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، وہ صرف غیر مسلم قومیں ہی نہیں ہیں، مسلمان بھی شانہ بشانہ ہیں، اس لیے کہ کالج کے ذریعے سے، غیر اسلامی تعلیم کے ذریعے سے
لارڈ میکالے کے نصاب کے ذریعے سے اس کے پیش نظر بھی یہی تھا کہ ہندوستانی ہندوستانی رہے، ان کے سر بھی ہندوستانی رہے، ان کے چہرے بھی ہندوستانی رہے۔ لیکن لارڈ میکالے نے خاص طور سے واضح کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل اور دماغ وہ انگریزی بنے، انگریزی ہو۔ تو آج بھی تو چہرے بشرے تو ہے، لیکن دماغ کے اندر کیا ہے، دماغ کس نوعیت کے ہے؟ تو یوزف بھی تو یہ قانون اس نے جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی آبادی کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور بیٹیوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان سے خدمت بھی لی جائے اور جنسی خواہشات بھی پوری کی جائے۔ ایسے حالات میں کچھ مفسرین نے بات لکھی کہ اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس سال بچوں کے ذبح کرنے کا قانون جاری نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ اس کو دیا تھا کہ ایسے ہی اگر تو رہا تو خدمت کرنے والے ہم کو نہیں ملیں گے، اس لیے اس میں ترمیم میں 1 سال میں جو بچے پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے اور دوسرے سال میں جو بچے پیدا ہو وہ چھوڑ دیے جائے۔ تو جس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس سال میں یہ بچوں کو ذبح کرنے کا قانون جاری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا منصوبہ بیان کیا ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ حق کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں بڑی اچھی بات کہی، مثل موسیٰ گرچہ ہوئے مار کا آرا کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تکب۔ مثل موسیٰ گرچہ ہوئے مار کا آرا کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تکب۔ یعنی آج بھی اگر موسیٰ کی طرح فرعون سے ٹکرانے والا کوئی ہو جائے، اس کی دشمنی مخالفت مول لینا والا پیدا ہو جائے، تو اب بھی درخت طور سے آتی بانگ لا تکب۔ مت ڈرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، اعلیٰ بن گیا تھا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا تھا، بڑا سمجھتا تھا، سرکش ہو گیا تھا۔ وہ جعل اعلیٰ شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اور اس نے بنا دیا تھا ایک گروہ کو کمزور۔ جنہوں نے تبصرہ کیا تو بالکل صحیح تبصرہ کیا، یہاں پر بھی یہی حالت ہے نا کہ ہندوستان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھتا ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کو حکومت اور حکمرانی کے لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اقتدار میں نہ پہنچے، مسلمان مغلوب رہے، مسلمان مظلوم رہے، مسلمان محکوم رہے۔ دوسری قوموں کے ساتھ بھی ماضی میں یہ ہوا ہے، بودھوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، اور بھی بہت ساری قومیں، لیکن اب وہ تاریخ ذرا پرانی ہو گئی، اب اس کی جگہ پر ایک قوم یہاں پیدا ہو گئی ہے۔ جب جدوجہد آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو یہاں کے کچھ ہندو مفکرین نے جب کوٹا نچلی ذاتوں کے لیے سیاسی کوٹا، ملازمت میں کوٹا بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت کچھ انہی کے ساتھیوں نے ہندو مفکرین کہا تھا کہ یہ نچلی ذاتوں کو تم کوٹا دیں گے، سیاسی کوٹا، نوکری میں کوٹا، تو آج جو ہم یہ کام ان سے لیتے، ہمارے کام کرتے ہیں، ہمارے غلام رہتے ہیں، تو پھر یہ تو ہمارے آقا ہو جائیں گے، ہماری خدمت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت ان کو انہوں نے مطمئن کیا تھا کہ ایک قوم اس کے لیے بھارت میں تیار ہو چکی ہے، اور وہ ہے مسلمان قوم۔ جو کام یہ دوسری قومیں کرتی تھی ہم نے ان کو مغلوب کیا تھا، مغلوب، تو اب وہی کام ہم مسلمانوں سے لیں گے۔ دور جدوجہد آزادی میں بہت سارے دور کی قرآن کی نظر سے دیکھنے والے تھے علماء کرام، وہ بتا رہے تھے کہ مسلمان جس طرز پر جا رہے ہیں، یہ جمہوری اور یہ کانگریس کی سیاست اسلام کو چھوڑ کر، تو آئندہ ان کی حالت، خاص طور سے ان میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جو آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، کوئی توجہ نہیں دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے وہاں کے مصر کے ایک طبقے کو کمزور بنا دیا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ اب اس کی جگہ پر یہاں قتل کا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں،
کہ یہی طرز عمل کردار وہ آزادی سے پہلے آزادی کے بعد سے ہے نا بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. لیکن یہ تو تھا، لیکن اللہ نے اپنا منصوبہ بیان کیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے ارادہ کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں پر احسان کرے جو زمین میں دبا کر رکھ دیے گئے ہیں، کمزور بنا دیے گئے ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو لیڈر بنائے، ان کو ہم امام بنائے اور ان کو ہم زمین کا وارث بنائے. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب فرعون اور اس کی حکومت کا خاتمہ کر کے اللہ نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اقتدار دیا جائے. لیکن اس کی تدبیر کیا ہوئی پھر یہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کرے اور فرعون اور حامان کو اور ان کی فوج کو، اس کے لشکروں کو ہم دکھا دے مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ جس سے وہ ڈر رہے ہیں. آبادی بنی اسرائیل کی بڑھ جائیں گی، اس وجہ سے وہ بچوں کو ذبح کرنے کا قانون وہ جاری کیے ہوئے تھے. لیکن جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں وہی چیز ہم نے ان کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا کہ بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد ان کے اقتدار کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا. کچھ مفسرین نے کہا کہ فرعون کو کسی نے کہا تھا کہ کسی کاہن نے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیرے اقتدار کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا. اس وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کا قانون جاری کیا تھا. لیکن یہ جن مفسرین نے کہا کہ دراصل بنی اسرائیل کی آبادی نہ بڑھے، مردوں کی آبادی کا خاتمہ ہو. جب مرد ان کے نہیں رہیں گے یا کم رہیں گے تو وہ کیسے اقتدار حاصل کریں گے؟ تو یہ بات زیادہ صحیح ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اب ایسے دور میں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنے آپ پر پیش کرنے کے لیے آج کے ان حالات میں اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ فرعون کے ظلم و ستم اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کا حال اس لیے میں نے پیش کیا. میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے مسلمان عوام نہیں، بہت سارے خواتین اور بڑے لوگ بھی حالات سے مایوس ہو گئے اور ان کا یقین ہو گیا کہ ایسے حالات سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، اور اگر نکل سکتے تو وہ صرف یہاں جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کا ساتھ لے کر، ان کا ساتھ دے کر، جبکہ انہی پارٹیوں کی قیادت اور ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے یہاں تک مسلمان پہنچے ہیں. کب ساتھ نہیں دیا بتائیے نا. آزادی سے پہلے بھی جو خواب دکھایا گیا تھا یہ بہت نئی چیز لگ رہی لوگوں کو. انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے جو مشرقین کا، ہندوستانیوں کو جو ساتھ لیا گیا تدلیل یہی دی گئی تھی نا کہ ہم اپنے بل بوتے پر یہاں سے انگریزوں کو ختم نہیں کر سکتے، نہیں نکال سکتے. کوئی نئی چیز نہیں نا یہ. جیسے آج یہ نئی چیز سمجھ رہے، بہت نیا ہم کو فارمولہ مل گیا. پرانا فارمولہ ہے ناکام فارمولہ، گھسا پٹا فارمولہ، اور دوسری قوم کے ساتھ لے کر سیاسی بالادستی اور اپنے مخالفین کو کمزور کرنے کا ناکام فارمولہ اس سے پہلے امت مسلمہ دیکھ چکی ہے. تو ہو گئے، انگریز بھی چلے گئے. انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے ساتھ لیا گیا، یہاں کی آبادی کا انگریز چلے گئے. لیکن مسلمانوں کو ملا کیا؟ ہاں دوسری قوموں کو ملا، آزادی کے فائدے ان کو ملے. بہت سارے فائدے انہوں نے اس وقت بھی حاصل کیے، آج بھی حاصل کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کو اس لیے نہیں ملے. مسلمان ایک قوم نہیں ہے، مسلمان ایک امت ہے. وہ اللہ کی بندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور جب تک وہ اللہ کی بندگی سے جڑی رہتی ہے تب تک ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن اس جد و جہد آزادی میں اسلام کو نظر انداز کر دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آزادی کے بعد، آزادی سے پہلے اتنا ظلم و ستم نہیں تھا، اتنے بے بس نہیں تھے مسلمان، سیاسی لحاظ سے بھی نہیں تھے، کورٹوں میں بھی نہیں تھے اتنے بے بس.
انگریزوں کی عدالت میں قاضی متعین ہوتے تھے، جو معاملات وراثت سے متعلق ہوتے تھے، میاں بیوی کے تنازع سے متعلق ہوتے تھے، انگریز جج فیصلہ نہیں کرتے تھے، قاضیوں کو حاصل تھا، قاضیوں کے ذمہ تھا کہ وہ قاضی فیصلہ کرتے تھے، اور وہ فیصلہ نافذ ہو، اتنے غلام نہیں تھے، لیکن وہ غلطی کی تھی مسلمانوں نے کہ آزادی اسلام میں آزادی اس کو آزادی کہتے ہیں کہ اسلام اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے آزاد رہے، کسی انسان کی غلامی اور بندش معاشرے پر نہ رہے، اس کو کہتے ہیں اصل آزادی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو اب ایک طرح سے ان کو اللہ نے سکھایا، انتقام بھی لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرعون کو دکھانے کے لیے کہ جس قوم کی پیدائش کے خطرے سے تو نے ہزاروں بچوں کا تو نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تیرے دربار میں وہ بچہ پلے گا بڑھے گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اور نہیں کر سکا وہ کچھ۔ آج کے حالات میں امت مسلمہ کو یہ سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے، ناممکن تھا نا۔ اور پھر کیسے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ جب تک تجھے اطمینان رہے کہ تیرے بچے کو یہ فرعون کے کارندے نہیں پکڑ سکیں گے تو تب تک دودھ پلاتے رہنا، لیکن جب یہ خطرہ ہو جائے، تب یہ فرعون کے کارندے بچے کو دیکھ لیں گے، لے کر وہ ذبح کر دیں گے، تو پھر ایک صندوق بنانا اور اس کو دریا میں ڈال دینا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیری طرف اس کو لوٹائیں گے اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی ذات اور یہ ہے یقین کا تقاضا۔ چنانچہ روایتوں میں بات لکھی کہ 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ پلایا، لیکن 3 مہینے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ گھروں میں وہ گشت کرتے پھرتے تھے، ان کی عورتیں بھی، ان کے جاسوس، اور معلوم ہو جائے کہ بچہ ہیں تو پھر لے کر وہیں ذبح کر دیتے تھے۔ یذبح، اللہ نے بنی اسرائیل پر احسانات یاد دلائے کہ ہم نے تم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، یذبح ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ چنانچہ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پھر اللہ نے جو دل میں بات ڈالی تھی وہی، وہ تو جس کو وہی کہتے ہیں، وہ تو نبیوں کو ہی اللہ تعالیٰ وہی ان پر نازل ہوتی ہے، اور عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہے، لیکن یہاں پر دل میں بات ڈالنا یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا کام لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نام کس نے رکھا؟ سب کتابوں میں ہے نا۔ ان کی اماں، ان کی والدہ نے، حضرت آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور ان کے دادا عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا، یہی ہے نا۔ لیکن ایک لحاظ سے یہ نہیں ہے بات، قرآن میں محمد نام ہے اور قرآن میں احمد نام ہے، کہ جب عبد المطلب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آمینہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی یہ مثال کافی ہوگی۔ اللہ نے نام رکھ دیا قرآن میں، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کوئی فرشتہ تو نازل نہیں ہوا تھا عبد المطلب پر، آمینہ بھی، عبد المطلب بھی نبی نہیں، زمانے جاہلیت یہ تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ، چونکہ اللہ نے نام رکھ دیا تھا حضرت محمد کا، محمد میں قرآن میں ہے، وہ احمد بھی آپ کا نام ہے، تو مجبور ہوئی آمینہ، اللہ نے استعمال کیا آمینہ کو نام احمد رکھے۔ 2 نام تھے تو عبد المطلب دادا کو بھی مجبور کیا کہ دادا بھی آپ کا نام محمد رکھے۔ کاش کہ اللہ کی ذات پر اہل ایمان کا یقین آ جائے، یقین ہو جائے ان حالات میں، تو اللہ تعالیٰ ناممکن سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ بچے کو صندوق میں ڈال دینا، دریا میں اس کو ڈال دینا، یہ مشکل کام تھا، لیکن ان اعظم البلاء اعظم الجزا،
جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے بڑا انعام اس کا ملتا ہے۔ بڑی آزمائش کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تیار ہو گئی، دریا میں ڈالنے کے لیے آپ کو اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھنا پڑا ہوگا، ماں اس کو سمجھ سکتی ہے، باپ بھی کس درجے، لیکن ماں زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ سمندر میں ڈال دینا، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کہا تھا کہ اس کو لے گا اس کا دشمن اور میرا دشمن لے گا، حاصل کرے گا، لیکن اس کا دشمن میرا دشمن، تو اور بھی زیادہ خطرے والی بات، لیکن پر اللہ کا ہم تو تیری طرف لوٹائیں گے۔ ہوا یہ کہ بہتا ہوا، یہاں کو وہ پوری تفصیل اس کی موجود ہے 5 رکوعات میں، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے دربار کے پاس سے گزرنے لگا۔ آل فرعون کے کارندوں نے اس کے ملازمین نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو پھر محل میں لایا۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل کے اندر محبت کو ڈال دیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے اپنے جو احسانات یاد دلائے ان میں سے ایک احسان یہ کہ ہم نے تیرے متعلق محبت کو ڈال دیا۔ فرعون کی بیوی کے دل کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ حالانکہ جب بچہ لایا گیا تو یہ بات بالکل یقین کے قریب تھی کہ یہ کوئی اسرائیلی کا بچہ ہو سکتا ہے، اور ادھر سے ہی بہتے ہوئے آیا ہے صندوق، اور قتل کا مشورہ چل رہا تھا۔ تبھی تو آسیہ نے یہ کہا کہ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو قتل مت کرو، گویا کہ قتل کی بات چل رہی تھی، یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ قتل مت کرو، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ پہنچے گا یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ لیکن اللہ کو پہنچانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ہوا یہ کہ بچے کو جس کی دودھ پلانے کا مسئلہ، وحرمنا علیہ المراضع، اسی رکو میں، اور ہم نے حرام کر دیا دودھ پلانے والی عورتوں کو، ان عورتوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا گیا۔ کوئی خاتون کا دودھ پینے کے لیے ادھر ڈال دیا صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، لیکن اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس وقت 10-12 سال کی تھی، کہاں کے کنارے دیکھتے ہوئے جانا وہ صندوق کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہوئے آئی، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ صندوق بادشاہ کے محل میں گیا تو وہ بھی وہاں پہنچ گئی، اور بات یہاں تب موسیٰ علیہ السلام بچہ رو رہا ہے، اور جو بھی دایا لائی جاتی اس کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کی اطلاع دوں، پتہ بتاؤ جو اس کی کفالت کرے گا؟ تو یہ تو تھے ہی فکر مند کہ کوئی ایسی عورت مل جائے جس کا دودھ پیے۔ پھر وہ دوڑے اپنی ماں کے پاس آئی۔ یہ اللہ کی عظمت، یہ اللہ کا معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، پھر اس کو لایا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام گود میں آنے کے ساتھ ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر یہ بات طے ہوئی کہ وہ یہاں ہی دربار میں رہیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ میرے اور بھی بچے ہیں۔ پھر طے ہوا کہ تنخواہ وظیفہ تو یہاں سے ملے گا، خرچہ یہاں سے ملے گا، وہ کبھی وہاں دودھ پلانا، لیکن یہاں لاتے رہنا۔ اب گویا کہ فرعون کے حکم سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کا مسئلہ حل ہوا۔ کوئی ڈر و خوف نہیں، گویا کہ اب جو اہمیت موسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی دربار میں بھی اور بنی اسرائیل میں بھی کہ یہ وہ بچہ ہیں جو اب فرعون کے دربار سے دودھ پینے پر مامور ہے، کوئی بری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا تھا وہ بھی قریب آ گئے۔ جب ان کی عمر بڑی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے درباری زندگی سے ان کو نکال دیا، اور پھر مدین گئے، مدین میں 10 سال رہے، اور پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا۔ پھر انہوں نے دعوت دی، خاتمہ یہاں سے جب بچوں کو ذبح کر رہا تھا فرعون، اللہ کا غضب اور عذاب اس پر کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ اس لیے نازل ہوا کہ اتمام حجت کا فریضہ نہیں ادا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ بنی اسرائیل وہ فرعون کو کہہ سکے یہ جو کچھ تو کر رہا ہے بہت غلط کر رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اتمام حجت کا فریضہ ادا کیا،
تب اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اور بنی اسرائیل اگر موسیٰ علیہ السلام کے حکموں کو اس وقت مان لیتی تو اسی وقت تو فلسطین کا اقتدار بھی ان کو ملتا، لیکن بنی اسرائیل نے کوڑا جواب دے دیا نجات پانے کے بعد کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، تو پھر وہ اقتدار ان کا ذرا مؤخر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت طالوت کا زمانہ آیا تب بنی اسرائیل نے پھر اللہ کے راہ میں جنگ کی جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کی قیادت میں پھر جالوت کو شکست دی، اور بنی اسرائیل کا ایک طرح سے وہاں پر حکمرانی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام کا دور ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی بنی اسرائیل کی اس تاریخ میں نافرمان جب تک بنی اسرائیل رہی تو اس میں بھی نصیحت ہے، کوئی تدبیر نہیں چل سکتی، کوئی منصوبہ کام نہیں آ سکتا، لیکن نافرمانی کو جب چھوڑ دیا اور نبی کی قیادت، اللہ کی بندگی کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں سے ان کو نجات دی، اور ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ فرعون کے ڈوبنے کے منظر کو، لشکر کے ڈوبنے کے منظر کو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ اگر یہ اتمام حجت کا فریضہ ادا کر، ظاہر بات ہے تلوار نہیں اٹھائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا، وہ اس موقع پہ نہیں آتی تھی فرعون کے مقابلے میں، ہاں قوم عمال کا ایک مقابلے میں آتی تھی تو اللہ نے ان کے خلاف لڑنے کو حکم دیا تھا، بنی اسرائیل کے فرعون کے خلاف نہیں۔ فرعون کو تو صرف اللہ تعالیٰ نے حجت تمام ہونے کے بعد عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی امت مسلمہ ہیں، بنی اسرائیل کی طرح ہم بنی اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، تو اس تاریخ میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وہی کردار جو انبیاء کا کردار تھا، اگر ہم اس کو اختیار کریں گے، قرآن اور حدیث کے رہنمائی میں زندگی گزاریں گے، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی بندگی کو اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمام شعبوں میں ہم کو کسی کا غلام نہیں رہنے دے گا۔ ہاں جیسا کہ آج ہم سیاسی شعبے میں غلام ہیں، محکوم ہیں، بے بس ہے، اس لیے بے بس ہے کہ ہم نے اسلام کی اطاعت اور فرما برداری کو اس شعبے میں اختیار نہیں کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیر اسلامی احکام کی بندگی، ان کی اطاعت سے نکلنے کی اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کی اطاعت اور بندگی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔